پریز دا لارڈ. مسیح خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں تمام برکت ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر عرفان پال. آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر پرویز صاحب. ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں اور CDC لاہور میں جاب کر رہے ہیں. خداوند کا شکر ہو آج ایک بار پھر انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا کہ ہم ان کے ساتھ پھر گفتگو کر سکیں اور ان سے بہت سی قیمتی باتیں ہم جان سکیں. اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر عمر پرویز صاحب کو باقاعدہ طور سے ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا مانگیں. آئیے سبھی اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے. خدائے قدوس مہربان باپ، تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں باپ آسمانی تیری شکر گزاری کرتا ہوں برکت ٹی وی کے لیے اور خاص کر تیرے عظیم خادم تیرے ممسوح پاسٹر صالح جان برکت کے لیے، جن کے دل میں تو نے یہ بات ڈالی ہے خدا کلیسیا پاکستان کے لیے اور تمام دنیا کے لیے وہ ایسے مفید اور زبردست پروگرام خداوند برکت ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ کریں خداوند، جن سے لوگ واقفیت حاصل کرنے کے بعد بہت سی خداوند باتوں میں وہ خداوند برکت پائیں اور ان کی رہنمائی کی جا سکے. تیرا شکر ہے خدا ان ڈاکٹرز کے لیے اور آج ڈاکٹر عمر پرویز کے لیے بھی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خداوند فضل بخش دے، جو حکمت اور دانائی اور فہم تو نے اپنے لوگوں کو عطا کیا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے بہترین طور پہ خداوند ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں. تیرا شکر ہو خداوند، جتنی باتیں ہم کریں، جتنی گفتگو ہو خداوند سب کچھ تیرے پاک روح کی رہنمائی میں ہو. تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صحت ایک برکت میں، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایک بار پھر ہمیں ٹائم دیا. جی عرفان صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہم اپنی گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے جو ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ میں جہاں پہ ہم نے چھوڑا. آپ جب ڈینگی کے بارے میں بتا رہے تو پھر آپ نے کووڈ کا بھی ذکر کیا اور آپ نے اپنی خوبصورت گواہی کے وسیلہ سے آپ نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ گو کہ آپ کووڈ کا شکار ہو گئے، لیکن ہمارے خداوند خدا نے آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو محفوظ رکھا اور اس نے یہ بات سچ ثابت کی کہ ہمارا خداوند ہی ہمارا شافی ہے. آمین آمین آمین. اور یہ ساری عزت اور سارا جلال ہمارے خداوند کے نام کو جاتا ہے. گو کہ ہم بینگ اے ڈاکٹرز، بہت سارے ڈاکٹرز یہاں پہ جب آتے ہیں تو آپ ان سے بے شمار ایسی باتوں کو سیکھتے ہیں، لیکن جتنے ڈاکٹرز ہمارے پاس آ رہے ہیں ان سب نے بھی یہی گواہی دی. گو کہ وہ ایز اے ڈاکٹر آپ کو بہت ساری بیماریوں اور میڈیسن کے تعلق سے بتاتے ہیں، لیکن شافی ہمارا خداوند ہے. اس کا یہ مطلب ہے احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے. جو دوائیاں آپ کو ریکمینڈ کی جاتی ہیں وہ بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ضرور استعمال کیجئے، لیکن بھروسہ ہمارے خداوند پہ رکھیے. ہاللیلویہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ سوال یہ ہے جب لاسٹ ایئر آپ کو کووڈ ہوا، آپ کرونا وائرس کا شکار ہوئے آپ نے بتایا، تو کیا تب آپ ویکسین آپ نے لگوا لی تھی یا ابھی آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تھی؟ نہیں عرفان صاحب، مجھے فرسٹ ویو میں انفیکشن ہوا تھا اور تب ویکسینز ابھی اویلیبل نہیں تھیں. تب ویکسین اویلیبل نہیں تھی؟ جی جی. اور تب جب آپ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تب ویکسین اویلیبل نہیں تھی؟ تب نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور آپ خدا کا شکر ہے آپ فلی طور پہ ریکورڈ ہو چکے ہیں، آپ اب محفوظ ہیں، تو کیا اس سے ریکور ہونے کے بعد آپ نے ویکسین لگوائی یا نہیں لگوائی ویکسین؟ جی عرفان صاحب بالکل، ہم نے بالکل اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور ایز اے ڈاکٹر ہم نے اس کو پرائیورٹی پہ فوراً جیسے ہی ویکسین اویلیبل ہوئی ہم نے اپنی پوری فیملی کی اور سارے ڈپارٹمنٹ کی ویکسینیشن ہوئی. آپ بتا رہے ہیں کہ جب آپ ریکورڈ ہو بھی چکے تھے پھر بھی آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کا، حکومت پاکستان کا ساتھ دیا اور اس کی پالیسی کے مطابق آپ نے یہ ویکسین لگوائی، اور نہ صرف خود لگوائی بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ بھی ویکسینیٹڈ ہے. جہاں پہ ہم لوگ اپنا ٹریٹمنٹ لینے کے لیے
یا جہاں پہ ہم لوگ مختلف گورنمنٹ آفیسرز کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، گورنمنٹ جو آفیسرز ہیں وہ سب ویکسینیٹڈ ہیں، ان سب نے اپنی ویکسین کروائی ہو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عرفان صاحب، یہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ ویکسین لگوانے سے آپ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس سے پھر دوسروں کو وائرس کے پھیلنے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ویکسین اس لیے نہیں لگوائی، نہ صرف کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے جب ویکسین لگوائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ صرف ڈاکٹر عمر پرویز محفوظ ہے، بلکہ دوسرے جو لوگ گرد و نواح میں جو ان کے کو ورکرز ہیں اور جو ان کے گھر کے افراد ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے سارے فیملی ممبرز نے بھی ویکسین لگوائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو نیکسٹ سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے، کیا ویکسین جو ابھی لگائی جا رہی ہے ملک پاکستان میں کیا وہ سیف ہے اور کس حد تک سیف ہے؟ جی عرفان صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان سب WHO اپرووڈ ویکسینز لگا رہی ہے اور وہ سب سیف ہیں اور اپنے رسپیکٹیو ایج گروپس میں وہ بالکل سیف ٹو یوز ہیں، اور ان کا کوئی ایسا میجر سائیڈ ایفیکٹ رپورٹ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، وہ لوگ جو آپ نے بتایا کہ یہ WHO ریکمینڈڈ ہے، کہ یہ WHO ہے کیا، کس نے یہ ریکمینڈ کی ہے یہ ویکسین، یہ کون سا ادارہ ہے؟ جی عرفان صاحب، یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ہیلتھ کا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ہیلتھ کا دنیا کا یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس نے ریکمینڈ کیا یہ ڈوز، جس نے یہ ویکسینز کو ریکمینڈ کیا ہے پاکستان میں یوٹیلائزیشن کے لیے، اور یہ ساری ویکسین سیف ہیں اور ان پہ ریسرچ ہو چکی ہے۔ ان پہ ریسرچ ہونے کے بعد یہ ویکسین پاکستان میں آئی ہے، اور کیا ڈاکٹر صاحب یہ اب پوری دنیا میں ہی لگائی جا رہی ہے ویکسین جو WHO جس کو ریکمینڈ کر رہا ہے؟ جی عرفان صاحب، WHO نے ڈفرینٹ ویکسینز کو ریکمینڈ کیا ہے اور وہ سب کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں خاص کر کے جو ویکسینز ہیں ان کے سب کے ریزلٹس آلموسٹ 80-90% آ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی ریشو ہے۔ بہت زبردست یہ بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ ہمارے ناظرین کو یہ آپ ریکمینڈ کریں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ویکسین لگائی جا رہی ہیں وہ ساری ہی ویکسین سیف ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چائنا سے جو ویکسین آ رہی ہے اس کے ریزلٹس کم ہیں یا یہ افیکٹیو نہیں ہے یا اس کے نقصانات ہیں، یا یہ امریکہ کی ویکسین ہے یہ زیادہ سیف ہے یا اس کے نقصانات ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ویکسین ساری ہی سیف ہیں، WHO ریکمینڈڈ ہیں اور ساری ہی افیکٹیو ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو۔ اور ویکسینز کی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تو ویکسینز کی زیادہ تر ویکسینز کی 2 ڈوزز ہیں، اور سب لوگوں کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ دونوں ڈوزز کمپلیٹ کریں، تب ہی وہ مکمل طور پہ کووڈ سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر پرویز صاحب، اور وہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ میڈیسن ایکسپرٹ بھی ہیں اور ان کی میڈیسن پہ کافی زیادہ ریسرچ ہے، اور یہ MPhil اب اپنا کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے PhD بھی میڈیسن میں ہی کرنی ہے، اور وہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ میڈیسن جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے ساری سیف ہیں، اور اس بنا پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی ساری فیملی ویکسینیٹڈ ہے اور WHO اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے، اور ہم بھی بطور پاکستانی ہوتے ہوئے اور پاکستان کے اچھے شہری ہوتے ہوئے اور میں برکت ٹی وی کے توسط سے یہ آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں ویکسین موجود ہے وہ ساری ہی سیف ویکسین ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے کہ یہ ویکسین شاید سیف نہیں ہے، یہ مؤثر نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو دنیا کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے ہیلتھ کا، اس کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ ویکسین سیف ہے، یہ افیکٹیو ہے، آپ اس کو لگوائیں۔ اور جب آپ اس کو ویکسین کو لگواتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک ڈوز لگوانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دونوں ڈوز لگوانی ضروری ہے، اور وہ ایک ڈوز کے بعد ڈاکٹر ڈوز دوسری لگوانے نہیں جاتے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ان تمام لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جنہوں نے فرسٹ ڈوز لگوا لی ہے اور سیکنڈ ڈوز نہیں لگوائی، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی عرفان صاحب، میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ یہ اگر آپ فرسٹ ڈوز لگواتے ہیں اور سیکنڈ ڈوز نہیں لگواتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرسٹ ڈوز بھی آپ نے ضائع کر دی، فرسٹ ڈوز بھی آپ نے ضائع کر دی ہے۔ جب آپ نے فرسٹ ڈوز لگوائی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو سیکنڈ ڈوز لگوانا بھی ضرور ہے۔ کیونکہ ویکسین کا کام ہوتا ہے باڈی کو ایک بتانا کہ جب وائرس آئے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ ویکسین کا کام ہے باڈی کو پریپیئر کرنا انفیکشن کے لیے، اگر کووڈ کا وائرس آپ کی باڈی میں آئے گا تو وہ اس سے کس طرح سے لڑا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے ہاف ڈوز دیں گے تو وہ پھر اس طرح سے تیار پوری طرح نہیں ہو سکے گی اور آپ پوری طرح سے محفوظ نہیں ہوں گے۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہاف ڈوز مینز نتھنگ، کہ اگر آپ نے ایک ڈوز لگوائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کو پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور بطور پاکستانی، پاکستان کے اچھے شہری ہوتے ہوئے اور برکت ٹی وی کا حصہ ہوتے ہوئے، میں برکت ٹی وی کے توسط سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ حکومت پاکستان کی پالیسیز کا ساتھ دیجئے۔ حکومت پاکستان نے جو پالیسی بنائی ہے وہ WHO کے انڈر رہ کے WHO کی ریکمنڈیشن سے بنائی ہے۔ اگر حکومت پاکستان جو ویکسین آپ کو لگا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل آپ کے لیے سیف ہے، اس کو آپ لگوا سکتے ہیں، اور جب آپ ویکسین لگوا رہے ہیں تو پھر دونوں ڈوزز لگوائیے۔ اور ہم بطور پاکستانی ہوتے ہوئے، پاکستانی شہری ہوتے ہوئے یہی آپ کو مشورہ دیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ ویکسین ضرور لگوائیے۔ ویکسین لگوانے سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور اپنے ارد گرد برسنے والے تمام لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اور کیا کہنا چاہیں گے آپ ویکسین کے تعلق سے؟ کوئی اور بات ایسی آپ کے مائنڈ میں ہو؟ ویکسین کے حوالے سے میں آپ کو یہ گائیڈ کرتا چلوں کہ ویکسین کے بعد آپ کو ہلکا سا سر درد یا ہلکا سا بخار ہو سکتا ہے جو 1 سے 2 دن تک رہتا ہے، جس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جس کو کہ کچھ لوگ کافی زیادہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے یا ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ریسٹ کریں ویکسین لگوانے کے بعد۔ زیادہ تر لوگوں کو کچھ بھی پرابلم نہیں آ رہا، اور اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں جس سے کہ یہ پروو ہو رہا ہے کہ ویکسینز افیکٹو ہیں اور سب کو لگوانی چاہیے۔ اور اب ہم نے بچوں میں بھی ویکسینیشن سٹارٹ کر دی گورنمنٹ نے، 12 سے 18 سال کے بچوں کو بھی ویکسینیشن سٹارٹ ہے، تو اپنے بچوں کو بھی ویکسینیٹ کریں، انہیں بھی محفوظ رکھیں۔ جیسے کہ سکولز اوپن ہیں اور اپنے بچوں کو سکول بھی بھیجتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ضرور ہے کہ ان کو بھی محفوظ کیا جائے، بچوں کو بھی ویکسینیشن دی۔ جی ناظرین، ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ویکسین ضرور لگوائیں، حکومت پاکستان کی پالیسیز کے مطابق چلیں، اور جیسے کہ حکومت پاکستان نے اب ایک پالیسی بنا دی ہے، وہ لوگ جو اکثر بیرون شہر یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں، اب ان پہ پابندیوں کا اطلاق بھی کر دیا جائے گا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے وہ اندرون اور بیرون ملک سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ ان کو اگر سفر کرنا ہے تو ان کے پاس اپنا فلی ویکسینیٹڈ ہونے کا کارڈ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اور ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے، ویکسین جب آپ لگواتے ہیں تو اپنا سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں، وہ ایک کارڈ کی صورت میں ہے یا سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہے، وہ آپ کے پاس ہونا ضرور ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو کھانے پینے کے شوقین ہیں، میں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ریسٹورنٹ میں گیا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اس ریسٹورنٹ میں مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ سر کیا آپ ویکسینیٹڈ ہیں، اور جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو پھر انہوں نے ویکسینیٹڈ جو کارڈ ہے یا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی چیک کیا۔ اگر جو کھانے پینے کے شوقین لوگ ہیں ان کے لیے بھی پابندیوں کا اطلاق ہو رہا ہے، آپ اچھے ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکیں گے، آپ اچھی اور خوبصورت جگہوں پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور خدا کی جو تمام نعمتیں برکتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو حکومت پاکستان کی پالیسیز کے مطابق آپ کو ویکسین لگوانا ضرور ہے۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ گفتگو کے سلسلہ کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت، اور آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر عمر پرویز، ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں اور میڈیسن ایکسپرٹ ہیں۔ ہم ان سے جان رہے تھے ویکسینیشن کے بارے میں، اور انہوں نے بڑی ہی زبردست اور مفید باتیں ہمیں بتائی، اور وہ باتیں جو WHO ریکمینڈڈ ہیں اور پاکستان کی پالیسی کے مطابق ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب میڈیسن ایکسپرٹ ہیں، میڈیسن کے بارے میں بہت ہی زبردست ان کے پاس علم ہے، تو ہم ان سے اب میڈیسن کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب،
ہمارے ناظرین کو کچھ سیلف میڈیکیشن کے بارے میں آپ ضرور بتائیں. وہ لوگ جو خود سے ہی دوائی تجویز کر کے یا گھر میں کچھ پڑی ہوئی ہے تو اس میں سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں, سیلف میڈیکیشن کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ کتنی سیف ہے اور اس کے کتنے جو ہیں وہ خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے ناظرین کو ضرور جی عرفان صاحب, سیلف میڈیکیشن ایک بہت ہی بری عادت ہے, اسپیشلی ہم لوگوں میں, ایشینس میں, کہ جس میں ہم خود سے دوائی خود کو دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا یہ کس چیز کی دوائی ہے, اس کو کتنے ٹائم کے لیے دینا ہے, اور اسپیشلی اینٹی بائیوٹکس میں ہم لوگ بہت زیادہ مس یوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے انفیکشنز ہمارے سویئر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو اس سے زیادہ اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک سے کور کرنا پڑتا ہے, اور اس سے پھر ایسے ہو رہا ہے کہ سپر انفیکشنز اور ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر پیشنٹ کی امیونٹی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. اچھا, اس سے پیشنٹ کی امیونٹی میں بھی فرق آتا ہے, اور جو اپنی مرضی سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اینٹی بائیوٹک جو آپ نے اپنی مرضی سے لے لی اور اگر وہ اس قدر افیکٹو نہیں تو پھر اس سے ہیوی اینٹی بائیوٹک پہ اس کو ڈالنا پڑتا ہے. جی, اس سے پھر زیادہ اسٹرانگر اینٹی بائیوٹک پہ جانا پڑتا ہے, اور یہ اسپیشلی بچوں میں بھی کافی زیادہ پرابلم آ رہی ہے. اور اینٹی بائیوٹک اسٹیورڈشپ پروگرام بھی ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں, کلینکل فارماسسٹ DHQs THQs میں اس پہ بھی ورک اپ کر رہے ہیں, تاکہ پبلک کو اور فزیشنز کو, سارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی اویئر کیا جائے کہ اینٹی بائیوٹک کا پراپر یوز کیا ہے اور اس کو کب دینا چاہیے. اس کو ٹیسٹ کروانے کے بعد, کلچر سینسٹیوٹی رپورٹ کے بعد اینٹی بائیوٹک تجویز کرنی چاہیے, تاکہ وہی اینٹی بائیوٹک دی جائے جو کہ اس کے لیے اس کو کور اپ کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کسی شخص کو بخار ہوا ہے تو وہ اپنی مرضی سے, اگر اس کو تھوڑا بہت میڈیسن کا علم ہے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی جو میڈیسن ہے وہ ریکمینڈ نہیں اپنے لیے کر سکتا کہ میں اب میڈیکل سٹور پہ جاؤں, کیونکہ یہاں تو ہمارا ٹرینڈ بھی ایسا ہی ہے, کوئی ایسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی ایسی آپ ڈاکٹر سے تجویز کروا کے لائیں, اس طرح کا ابھی تک ہمارے یہاں کوئی قانون نہیں ہے. آپ کہیں بھی جا کے میڈیسن آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں, تو لوگ خود سے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور اینٹی بائیوٹک خود ایڈوائز کر لیتے ہیں, یا سٹور پہ جو لڑکے موجود ہوتے ہیں کام کرنے والے ان کو بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور مجھے یہ دوائی دے دیں. کیا یہ سیف ہے کہ آپ ایک میڈیکل سٹور پہ جائیں اور اس سے آپ کہیں کہ یہ میڈیسن مجھے دے دیں, یہ مسئلہ ہے, کیا وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے میڈیسن کسی عام شخص کے لیے یا کسی کو بھی؟ نہیں عرفان صاحب, ایسا نہیں ہے, قانون موجود ہے اور اس کے اوپر اطلاق بھی ہم لوگ انشاءاللہ کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ فارماسسٹ موجود ہیں ساری فارمیسیز پہ. اگر آپ کوئی مائنر ایلمنٹ میں کسی چھوٹے موٹے مسئلے کے لیے آپ دوائی لینا چاہتے ہیں تو آپ جائیں میڈیکل سٹور فارمیسی پہ جائیں اور فارماسسٹ سے سوال کریں. وہ آپ کو, وہ میڈیسن ایکسپرٹ ہونے کے ناطے آپ کو گائیڈ کر سکے گا کہ آپ نے کس پرابلم میں کیا دوائی لینی ہے. آپ کسی بھی میٹرک یا انڈر میٹرک بندے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکے گا, جس کی وجہ سے پھر آپ کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے. بیماری مزید بڑھ سکتی ہے جی, کیونکہ آپ اگر اس کو ٹریٹ ہی نہیں کر رہے, جس بیماری کے لیے کو آپ ٹریٹ ہی نہیں کر رہے, آپ کچھ اور ٹریٹ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہو کہ آپ کی بیماری اور زیادہ. مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, جب آپ انکوالیفائڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہیں اور ان کو تو خود ہی ڈائگنوزز نہیں آتی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے جو ریئیکشنز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, اس کے مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں آپ کی باڈی پہ, اور وہ آپ کو اپنی مرضی سے کوئی بھی میڈیسن دے دیتا ہے, جب آپ کھا لیتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت ہی جو خطرناک نتائج کا بھی سامنا اس کے اگینسٹ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. جی عرفان صاحب, جیسے کامن کولڈ فلو ہے یا کوئی اور وائرل انفیکشنز ہیں, ان میں آپ اگر میڈیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ سٹور پہ جائیں, فارماسسٹ سے بات کریں, ان سے کنسلٹ کر کے لیں, اور اگر فارماسسٹ آپ کو فزیشین کے پاس بھیجے, ہاسپٹل میں بھیجے, تو آپ کو اس کی بات کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو جا کے فوراً آپ چیک اپ اور ٹریٹمنٹ اس کے کروانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ کو علاج کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جیسے کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت ہی کوالیفائڈ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے, اور آپ ڈاکٹر صاحب خود ایک گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہیں, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کا ایک انہوں نے ایسا کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں بنا لیا ہے کہ شاید گورنمنٹ سیٹ اپ میں ڈاکٹر ہمیں اچھی طرح دیکھے گا نہیں, کہ شاید وہاں پہ دوائی نہیں اچھی ملے گی, آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر, گورنمنٹ آف پاکستان نے 2017 میں ریویمپنگ پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا, جس میں کہ انہوں نے فارماسسٹ اپوائنٹ کیے تھے, جس میں کلینکل فارماسسٹ بھی ہیں, او پی ڈی انچارج بھی ہیں اور فارمیسی مینیجرز بھی ہیں, اور وہ اپنا کام سب ڈسٹرکٹس میں کر رہے ہیں.
اب کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو فارماسسٹ نہ ملے. اور اب اپنی پرسکرپشن جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے, جو آپ کا فزیشین آپ کو لکھ کے دیتا ہے, آپ اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو جہاں سے آپ دوائی لیتے ہیں OPD میں, وہاں آپ فارماسسٹ سے پوچھ کے اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ کون سی دوائی کس وقت لینی ہے, کھانے کے ساتھ لینی ہے, کھانے کے بعد لینی ہے, اور کتنے دن تک لینی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ جتنے ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں, جتنے ہمارے جو ہیلتھ یونٹس ہیں, وہاں پہ کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں اور ہمیں ضرور اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی عرفان صاحب, اور ہم اس پالیسی پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کی پرائیویٹ فارمیسیز ہیں جو آپ ڈرگ سیل کرتے ہیں, وہاں پہ بھی فارماسسٹ موجود ہیں. آپ وہاں جائیں, فارماسسٹ سے بات کریں, اس سے ڈسکس کر کے پھر میڈیسن لیں. اور اگر فارماسسٹ آپ کو فزیشین کے پاس بھیجے, ڈاکٹر کے پاس بھیجے, تو آپ کو جاننا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور کویسچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, کچھ لوگوں کو جب ڈاکٹر میڈیسن ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی 5 دن تک کھانی ہے, اور 2 دن کے بعد اسے اپنی تکلیف سے افاقہ ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا اب میں ٹھیک ہوں, اور 2 دن کے بعد وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے, حالانکہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ نے 5 دن یہ دوائی لینی ہے, تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ کوئی نقصانات ہیں, یا 2 دن میں اگر ٹھیک ہو گئے تو دوائی چھوڑ دیں, حالانکہ ڈاکٹر نے 5 دن کھانے کے لیے کہا تھا؟ جی عرفان صاحب, ہیلتھ کیئر سسٹم ایک ٹرائنگل ہے, فزیشین, فارماسسٹ اور نرس سے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ابھی تب پاکستان میں زیادہ کنسیپٹ نہیں تھا, لیکن ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب فارماسسٹ موجود ہیں, آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ دوائی کتنے دن لینی ہے. اینٹی بائیوٹکس کے کیس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 سے 2 دن میں آرام آ جاتا ہے, لوگ پھر دوائی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی جو بیماری ہے اس کو آدھے راستے میں چھوڑ دیں گے, اور وہ پھر دوبارہ سے بڑھ سکتی ہے. وہ دوبارہ سے بڑھ سکتی ہے اگر ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے 5 دن یا 7 دن, جتنے بھی ڈیز آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک فارماسسٹ سے آپ ضرور کنسلٹ کیجئے, اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہاں آپ کو دوائی جاری رکھنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کو ضرور جاری رکھیے. اور ایک اور کویسچن دوائی کے لحاظ سے میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ ڈاکٹرز جب پرسکرائب کرتے ہیں ایک پیشنٹ کو کہ آپ نے 500 mg یا 200 mg فار ایگزامپل کوئی بھی ایک اسٹرینتھ آپ نے لینی ہے, اور ہم دوائی کی شکل دیکھ کے لوگ اکثر کہتے ہیں یہ گولی تو بہت بڑی ہے, کیوں نہ ہو میں اس سے ہاف لے لوں, تو کیا جو ہاف وہ اپنی مرضی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے, اس کا پورا فائدہ ان کی باڈی کو پہنچے گا؟ نہیں عرفان صاحب, اس کا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. الٹا نقصان ہوگا, اور جب وہ پوری دوائی باڈی کو نہیں ملے گی تو پھر وہ اس طرح سے آپ کی ریکوری نہیں ہو سکے گی. اینٹی بائیوٹکس اور پین کلرز کے کیس میں اکثر یہ ہوتا ہے, جس سے کہ پھر جو ہے بیماری کور اپ نہیں ہو سکے گی. اور جیسے کہ چھوٹی یا بڑی میڈیکیشنز میں ہے تو آپ اپنے فارماسسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کو گائیڈ کر سکے گا. ان کیس اگر آپ کو کوئی دوائی کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا, کچھ نگلنے میں پرابلم ہے, یا کچھ پیشنٹس کو نگلنے میں پرابلم ہوتی ہے, تو چھوٹی پلز ہیں, یا آپ کو وہ انجیکٹیبلز پر شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو بہت سارے آپشنز ہیں جو کہ آپ کو ایک کوالیفائڈ بندہ گائیڈ کر سکتا ہے اس میڈیسنز کے حوالے سے. بالکل ٹھیک, مطلب ایک کوالیفائڈ پرسن کے پاس ہی ہمیں ہر صورت میں جانا چاہیے. جی جی, میڈیسنز کے یوز کے لیے آپ کو فارماسسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی موجود ہیں, پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی موجود ہیں, تو آپ اپنی رہنمائی کے لیے ان کے پاس جائیں. ڈاکٹر صاحب, اب جب بات ہو رہی ہے اس کی ڈوزیج پہ, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں تو موسٹلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جب ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ آپ نے درد کے لیے یہ 1 گولی دن میں 2 دفعہ کھانی ہے, تو درد زیادہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہو کہ میں 2 گولیاں ہی اس کو سٹارٹ کیوں نہ کر لوں, اور اس کو اسٹرینتھ وہ بڑھا لیتے ہیں. اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی, اس سے پھر آپ کی باڈی کو پھر زیادہ دوائی کی عادت پڑ جائے گی سمپل ورڈز میں, اور پھر اس کو پھر اس سے زیادہ دوائی دینی پڑے گی, اس سے پھر ڈوز بڑھانی پڑے گی ہمیں, اور وہ پھر پیشنٹ کے لیے ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور میدا بھی متاثر ہو سکتا ہے, اس سے میدا متاثر ہو سکتا ہے, اس سے آپ کا جگر متاثر ہو سکتا ہے, اس سے آپ کے گردے تک متاثر ہو سکتا ہے. اس سے آپ کا میدا, جگر اور گردے متاثر ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ڈاکٹر کی جو طے شدہ مقدار ہے اس سے زیادہ یا کم آپ لیتے ہیں, تو آپ کو دونوں صورتوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی بالکل, اور اس طرح کے کیسز میں اسپیشلی کلینکل فارماسسٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں, اور وہ دوائی کی ڈوز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ڈوز وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ کے فزیشین یا ڈاکٹر کی جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے اس سے فارماسسٹ سے اگر آپ کنسلٹ کریں گے تو آپ کی ڈوز ایڈجسٹ کر دے گا, اور آپ کے سائیڈ ایفیکٹس کم سے کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, میں نے خود ذاتی طور پہ گورنمنٹ سیٹ اپس کا بھی جب ہم جاتے ہیں, خود بھی اس فیلڈ میں ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب
خدا کا شکر ہے پاکستان میں ہاسپٹلز کی جو حالت ہے کافی بہتر ہے. ڈاکٹرز موجود ہیں, نرسز موجود ہیں, پیرامیڈکس ہیں, فارماسسٹ ہیں, اور گورنمنٹ نے بڑی سہولیات دی ہیں. تو ہمیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ لوگوں نے اپنے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ شاید جو گورنمنٹ سیٹ اپ میں ملنے والی میڈیسن ہے وہ معیاری نہیں ہوتی. آپ جو سرکاری ہسپتالوں میں ملنے والی دوائی ہے اس کے معیاری ہونے کے متعلق آپ ہمیں کیا بتائیں گے, کیونکہ آپ ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ دوائیوں پہ خاص نظر رکھتا ہے, تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی عرفان صاحب, آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا, اور یہ جنرل پبلک کا بھی کویسچن رہتا ہے, اور جو لوگ ہمارے پاس ہاسپٹلز میں آتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ دوائیوں کا معیار کس طرح سے بہتر ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. جبکہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اتنی اچھی دوائی نہیں ملتی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پورا فارمیسی ڈپارٹمنٹ, فارمیسی سیکشنز کو انٹروڈیوس کروایا گیا, جو کہ اس کی پراپر ڈیٹیل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور جو دوائی پاس ہوتی ہے صرف پاس دوائی کو ہم اپنے پاس سے دے سکتے ہیں پیشنٹس کو. جو دوائی اگر فیل ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے, وہ پھر واپس ہم کمپنی کو واپس دے دیتے ہیں. مطلب جو پاس دوائی ہے وہی پیشنٹ تک پہنچتی ہے. جی, اور وہ پاس دوائی کے سٹینڈرڈز بھی یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. جو دوائی پاس ہوتی ہے اور سارے سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہے وہی ہم دوائی پیشنٹس کو دیتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی ایسا وہ نہیں, ایمبیگوٹی نہیں ہے. آپ سیفلی گورنمنٹ ہاسپٹل کی میڈیسن ساری یوز کر سکتے ہیں. اور ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہ جانا ہے کہ سرکاری ہسپتال میں ملنے والی جو دوائیاں ہیں, میں آپ کو سادہ اور عام لفظوں میں اگر یہ سمجھاؤں تو بالکل سیف ہیں. وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے پاس شدہ ہیں, اور وہی دوائیاں مریضوں کو دستیاب ہوتی ہیں جو پاس شدہ ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر نے بتایا جو فیل ہوتی ہیں وہ واپس چلی جاتی ہیں. اور ہسپتال میں ڈرگ انسپیکٹرز بھی موجود ہیں, ہسپتال میں فارماسسٹ بھی موجود ہیں, اور ہسپتال میں ویل ایجوکیٹڈ اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں. آپ ان کے پاس جائیے, ان سے اپنا معائنہ کرائیے اور پھر دوائی استعمال کیجئے. اکثر ہمارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, پیسہ بھی بہت انویسٹ کر بیٹھتے ہیں, پیسے کا ضیاع ہوتا ہے جب آپ ان کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں. گلی محلے میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو کہ کسی بھی قانون کے دائرے میں نہیں آتے, اور جنہوں نے چوری چھپے اپنے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں گھروں میں, اپنے ایسی جگہوں پہ, آپ ان کے پاس ہرگز نہ جائیے. گورنمنٹ ہاسپٹلز ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگز ہیں. گورنمنٹ ان پہ بڑا پیسہ انویسٹ کر رہی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر عمر پرویز صاحب بھی گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہیں. گورنمنٹ ان کو بڑا اچھا پے کرتی ہے, اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے, وہ آپ کے اور میرے لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ سموتھلی اور افیکٹولی ہم سب تک پہنچ سکیں. ڈاکٹر عمر پرویز سے آج ہم نے بڑی خوبصورت اور زبردست باتیں جانی کہ سیلف میڈیکیشن بہت خطرناک ہو سکتی ہے. سیلف میڈیکیشن کا مطلب ہے خود سے اپنے لیے کوئی دوائی تجویز نہ کریں. اینٹی بایوٹکس کا استعمال گھر پہ خود سے مت کیجیے. اور پھر ہم نے ان سے یہ جانا کہ سرکاری ہسپتالوں میں ملنے والی دوائیاں بہت ہی سیف ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ہیں. ناظرین, آج ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے شو کا اختتام کریں, میں ڈاکٹر عمر پرویز صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمیں پھر مستفید کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. عرفان صاحب اور اب سب ناظرین کو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی اور دیکھتے رہیے پروگرام صحت ایک برکت, کیونکہ اس میں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں بہت ہی زبردست, انفارمیٹیو اور بہت ہی زبردست مزے کی باتیں جو آپ کے صحت سے متعلق ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے سکرین پر دیے گئے نمبر پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد برسنے والے لوگوں کا خیال رکھیے. صحت ایک برکت ہے. تھینک یو سو مچ.